الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ واقعہ کی 5 آیتیں ہیں جو اس وقت پڑھی گئی. اس مضمون کو ارادتاً بیان کرنے کا ارادہ ہوا. وجہ اس کی کہ ہر طرف ایک گھبراہٹ کا، بے قراری کا، پریشانی کا ماحول ہے اور کثرت اموات، ہر جگہ لوگوں کے دنیا سے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. کسی کے بارے میں کوئی یقین نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کب کیا ہوگا، کب کون دنیا سے چل بسے گا. اس لیے ہمارا پروردگار اس موقع کا جو منظر پیش کر رہا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے. اسی لیے ان آیات کا انتخاب کیا گیا. آپ حضرات کو میں اسی لیے حوالہ دے کے بول رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگ سورہ واقعہ روزانہ مغرب بعد پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ ان آیات پر جب پہنچے تو اس کا معنی مطلب سمجھ کر اس کا دل میں استحضار لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کریں. اپنے لیے بھی کریں، ہم سب کے لیے بھی کریں. آج کل جو ہر طرف ایک وبا ہے اور طبیعتوں کے بگڑنے کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے واسطہ پڑ رہا ہے. باقی یہ چیزیں کیا ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اب لوگ اس کے پیچھے پڑیں کہ یہ حقیقت ہے یا سازش ہے، گاڈ میڈ ہے یا مین میڈ ہے. ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اس سے ہم ظاہری اعتبار سے کس طریقے سے اللہ کی طرف خود اور اللہ کی طرف خود طریقے سے متوجہ رہیں، اللہ سے حفاظت مانگیں اور ہر دم ہر لحظہ اللہ کا دھیان، اس کا خیال ہمارے دل و دماغ میں رہے تاکہ مقدر میں وقت چل بسنے کا ہو تو ہم اچھی حالت میں دنیا سے جانے والے بنیں، ذاکرین میں ہمارا شمار ہو، غافلین میں ہمارا شمار نہ ہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر موت کے وقت، قریب الموت، قریب المرگ جو وقت ہوتا ہے اس میں جو جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس بندے سے اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں اور ایک تو دل بھی ان سے جڑا رہتا ہے اور ان کی جدائیگی کا غم بھی ان پہ چھایا رہتا ہے. اس کے علاوہ وہ ان کے آخری لمحات کیسے ہیں، اس وقت کوئی وہ اہم و ضروری بات کہنے جا رہے ہیں کیا، یا ہم ان کو کوئی بات کہہ سکیں
کلمہ پڑھا سکیں، تلقین کر سکیں، ان ارادوں کے ساتھ وہ اتنے ہی قریب ہوتے جاتے ہیں اور قریب سے قریب رہ کر وہ آخری لمحات کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل ان کا جو ہے برداشتہ ہوتا ہے، وہ بلبلا اٹھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ہے اللہ جل جلالہ منوالہ اس منظر کو پیش کرتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ اب سنو، دو چار باتیں ہیں جو نوٹ کرنے کی ہیں۔ پہلی بات فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب جان اور روح حلق تک پہنچ جاتی ہے؟ جاننے والے جانتے ہیں کہ روح پیروں سے نکلتے ہوئے آتی ہے اور لوگ بولتے ہیں میں پیر چھو کر دیکھا، ٹھنڈے ہو گئے تھے، پھر تھوڑی دیر میں آدھا بدن جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس طریقے سے بولتے بولتے پھر وہ آگے بڑھتی ہے وہ چیز اور آخر میں بدن سے وہ اوپر کے حصے سے نکلتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں جب یہ روح اور جان حلق تک پہنچ جائے تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں تم روک لیتے؟ جب تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پیروں تک اس کا اثر ہو گیا، آگے دھڑ تک ہو گیا، تو اس کو بڑھنے سے کیوں نہیں روک لیتے؟ روک لو نا، یہ حلق تک آنے کی اسے نوبت نہ ہے، ایسا کر دکھاؤ تم اگر تمہاری طاقت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ فرمایا، اور اس وقت کی منظر کشی فرما رہے وانتم حینئذ تنظرون، اور تم سب دیکھ ہی رہے ہو۔ آج کل کی زبان میں حضرت پلس کم ہونا شروع ہو گئے، بولتے نہیں 70 تھے، 60 تھے، 50 تھے، 30 ہوئے حضرت، ہوتے ہوتے 2-4 ہوکو ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے حضرت بولتے ہیں۔ تو آج کل کی زبان میں پلس کو شمار کراتے ہیں، گناتے ہیں، بولتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں روک لیتے ان پلسوں کو گرنے سے؟ کر کے دکھاؤ نا، اور تم یہ دیکھ ہی رہے ہو۔ خیر کوئی بول سکتا ہے حضرت اس کا اندازہ ہمیں نہیں تھا، وہ کیسا ہوتا، کیسی روح نکلتی نہیں۔ آج کل یہ میڈیکل سائنس سے ہر چیز کو باہر دکھا رہی ہے، تو رشتہ دار باقاعدہ اپنی آنکھوں سے جو ہے ان پلس کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت دیکھ رہے ہو، اب دکھاؤ نا تمہاری طاقت کو اور تم انکار جو کرتے تھے اب تک موت کا یا موت ما بعد الموت کا، وہ سب کہاں گیا تمہارا دعویٰ؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو اور اپنی محبت کو دکھاتے ہو، تو تم کیا قریب ہوتے ہو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ اکبر، ہم اس مرحوم سے تم سے زیادہ قریب ہیں، فرما رہے اللہ۔ تو اللہ ہم سب سے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو بولنا یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت ہم سے چھپ نہیں سکتی، اس کی کوئی ادا ہو، کوئی بول ہو، کوئی بات ہو، کوئی ارادہ ہو، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم اتنے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن ہمارے قریب ہونے کو بھی تم نہیں دیکھتے ہو۔ تم اپنی قربت کو بتاتے ہو اور قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو، سب ٹھیک ہے، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ پھر آخر میں فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، ارے بھائی سنو، آخر تم بھی کسی کے قبضے میں ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسی بات نہیں ہے، تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو، ہماری گرفت میں نہیں ہو، تو فرمایا ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو لوٹا دو نا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔
تو خدائی کا انکار کرنے والوں، اب اگر اس کی روح آخر میں نکل ہی گئی ہے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کو تم لوٹا کر دکھاؤ نا. کوئی کر سکتا ہے کیا؟ بولو. آج دیکھتے دیکھتے بچے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی، اور کم سن بھی جا رہے ہیں. اور کوئی ہے کیا مائی کا لال جو روک سکے، ان کی روح کو واپس کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا، سوائے یہ ہے کہ روح جانے کے بعد بل بل آ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، لیکن کسی کے قبضے میں یہ نہیں ہے کہ اس کو لوٹا دے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوالی انداز میں فرما رہے ہیں، کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ بولو. تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو کیا؟ بولو. اگر تم کسی کے قبضے میں نہ ہو تو تم پھر اس کو لوٹا کے دکھا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ جو ایٹماسفیئر آخر وقت میں کریٹ ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ من والہ اس کو بیان فرمایا. اسی جگہ دوسری آیت میں فرمایا، اسی طرح فرمایا وَنَحْنُ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو انسان کے اندر مختلف خیالات آتے ہیں. عمل کو دوسرا دیکھ سکتا ہے، اس کے افعال کو دوسرا جان سکتا ہے، لیکن اس کے خیالات کو، اس کے جذبات کو اور دل میں آنے والی باتوں کو دوسرا جان سکتا ہے کیا؟ پہچان سکتا ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں. ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس کے جائیں رگ سے، شہرگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تو یہ نہ سمجھ جائے کہ میں بچ جاؤں گا اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا پا لوں گا. نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین والشمال، دائیں طرف بائیں طرف یہ لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، چھوٹ نہیں سکتا تو. اور وہ باقاعدہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری تیری چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں. کوئی چیز اس سے چھوٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ہمارے مقرر کردہ ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے وہاں پر مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں. تو یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم سب کو ہر وقت بیدار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ اور اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اب وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسے حالات کیوں آ رہے ہیں؟ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کر دیتے ہیں، جن کو جا کو یہ بخار کہیں کو ہے کہ نہ، حضرت کو جا کو کہیں کو پازیٹیو آیا کہ نہ. یہ ایک سوال. ارے بھائی حضرت ہے، خدا تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، مالک تو وہ ہے کیا، وہ جسے جس حال میں رکھنا چاہے اس کی قدرت ہے. تو اس لیے ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ. مجھے بولنے کا مطلب یہ ہے، تذکروں، تبصروں، مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، ان سے اللہ کے واسطے بچو. بول 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 کو انہی میں زندگی کو خراب مت کرو، بیکار مت کرو، ضائع مت کرو، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ان کو جا ایسا کہیں ہوا رہیں گا، انہوں جا کہیں وہ اتنے دن ہسپتال میں ایڈمٹ ہو رہیں گا، کیا فائدہ اس سے؟ تمہارا کیا ہو رہا ہے اس سے؟ ان کے ہاتھ میں رہتے تو وہ کہیں کو بیمار پڑتے، وہ کہیں جا کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھو یہ سب اوپر کے فیصلے ہوتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو حالت بھی تم پہ طاری ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے ارادے سے، اس کے حکم سے، اس کے اذن سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر یقین رکھے، پورا پکا یقین ہو کہ یہ ساری چیزیں اسی کی طرف سے،
تو فرمایا یہدی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی رہبری فرماتی ہے، اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے، اس کی نیتیں صحیح ہوتی ہیں، اس کے اعمال و افعال صحیح ہوتے ہیں، اس کی زندگی کا ہر کام وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہبری فرماتے ہیں، یہدی قلبہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرما واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو بھی جانتے ہیں، اس لیے تذکرے تبصرے کر کے تم کیا کر رہے ہو، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یہ اوپر کے فیصلے ہوتے ہیں جو نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک آیت سنو غور سے، اس میں تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي أَنفُسِكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، تمہارے بدنوں پر، تمہاری جانوں پر، ایک تو تم اپنے اپنے حساب سے بھی سوچ لو انفرادی طور پر، اور زمین پر، پوری روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں تو تم اپنا ایک کا مسئلہ نہیں سمجھو، بلکہ پوری روئے زمین پر، پوری دنیا پر جو بھی چیزیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا وہ کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک آیت بتا رہی ہے، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ فی کتاب مبین، وہ کھلی ہوئی کتاب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں، اور یہ نہیں کہ آج اور کل لکھی ہے، بلکہ پھر فرمایا من قبل ان نبرأہا، اس جان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے یہ ساری چیزیں لکھی۔ تو اس لیے ہماری موت پہلے ہی، ہماری جان ہمارے بدنوں میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لکھ دی۔ تو اس لیے کب آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ ہی جانتا۔ تو اس لیے ہم سب کو ان حالات میں اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ زامبیا میں اعتکاف کے موقع پر اس آج جس کو ملیریا بخار آ گیا تھا، اور وہاں پہلے سے سردی بہت پڑتی ہے، بے حد سردی رہتی ہے، اور ملیریا بخار سے جن کو واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اس بخار میں ٹھنڈ بہت محسوس ہوتی ہے، بے حد ٹھنڈ ہوتی۔ تو وہاں دو دو کمبلیں اوڑھنے کے باوجود بھی بدن کانپ رہا تھا۔ اب وہاں پر ہسپتال لے جایا گیا، ٹیسٹنگ ہوئی، خون چیک، یہ سب ہوا، تو دل بہت برداشتہ تھا، اتنی دور رہ کر اللہ اسی حالت ہے، کیا ہوگا؟ بظاہر انسان ہے تو دل میں خیالات آتے ہیں۔ تو آخر 2-4 دن جب گزرے اور کچھ حالت بہتر ہوئی تو میں حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دم میں آپے سے باہر ہو کر میں نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت مجھے بخار آ گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکل گئے۔ اب اتنی تکلیف کے ساتھ اور ایسی حالت میں میں حضرت کو بیان کر رہا ہوں، لیکن ادھر حضرت اپنی نشست میں جیسے بیٹھے تھے اسی ہی طریقے سے بیٹھ کر صرف اتنا فرمایا کہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بیماری کیا ہے؟ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس وقت دل کو ایک جھٹکا تو لگا کہ یہ پریشانی بڑی جا کر سنایا، تو کچھ بھی بولے نہیں، ہو کیا، کب سے تم نہ جاگ ہوگا کیا، اللہ اللہ یہ کیسا ہوا، کچھ بھی نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ وقتی طور پر دل پر ایک بات تو لگی، لیکن وہاں اٹھنے سے پہلے دل ہلکا ہو گیا، اور دل نے کہا کہ یہ بالکل حقیقت ہے، نہیں سر ہے تو سر میں درد ہے بولتے، تلہ تلولی بھرتا سے بولتے، تو ویسا سر ہے تو سر میں درد آتا ہے، تو بدن ہے تو بیماری آتی ہے، اور انسان جو ہے اس پر مختلف حالتیں آتی ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی نفع ہے، کبھی نقصان ہے۔ تو یہ حالتیں تو زندگی کا ایک حصہ ہے نا، تو بات صحیح ہے۔
تو دل بالکل ہلکا ہو گیا. تو وہاں سے اٹھ کر جب میں آیا تو بالکل میری کیفیت اور حالت بدلی ہوئی تھی الحمدللہ. تو یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ ایک لحظے میں ہماری پریشانی کو دور فرمائے. ایسے ہی حضرت اقدس صلاح الدین سیفی حضرت کو میں نے ایک بار فون کیا, حضرت میری طبیعت خراب ہے, دعا فرمائیے. حضرت نے فوراً فرمایا مرض اور قرض بندے کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے نا. بیمار ہو گیا تو اٹھے بیٹھے اللہ 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 کہتا, پہلے یاد ہی کرتا نہیں تھا, اب اٹھے تو اللہ کہتا, بیٹھے تو اللہ کہتا. اٹھنے بھی ہوتا نہیں, بیٹھنے بھی ہوتا نہیں, سونے بھی ہوتا نہیں, بے قرار ہوا تو ادھر پلٹا تو اللہ کہتا, ادھر پلٹا تو اللہ کہتا. ایسے ہی قرضدار ہو جائے, قرض سر پہ سوار ہو جائے, انہیں دیکھے تو قرضدار ادھر سے ایسے کا دکھا تو یا اللہ بچا کرتا ہے, ادھر پلٹا تو انہیں کہاں پہ رکھا تو اللہ بچا کرتا ہے. تو قرض اور مرض یہ دو چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ سے قریب کر دیتے. یہ بات ایسی لگی دل کو. ہمارے ایک دوست عمرے میں عالم دین, وہ مسجد نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام, وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھٹر رہے ہیں. اور وہاں پر سردی مدینے کی تو مشہور ہے, اچھی خاصی سردی پڑتی ہے مدینے میں. تو بیٹھتے ٹھٹر رہے تھے تو میری نظر پڑی, میں گیا مولانا کیا قصہ ہے, تو ایسا بخار ہے. ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی, وہ احرام کا کپڑا تھا, وہی اوڑھ لیے تھے وہ. تو میں نے حضرت کا یہ مقولہ سنایا. وہ کہتے ہیں اس پر میری پوری جو ہے ٹھنڈ دور ہو گئی, میری طبیعت اچھی ہو گئی, میرے اندر بشاشت آ گئی. اور وہ خود کہنے لگے میں نے آپ کی اس بات کو 50 مجلسوں میں کہہ دیا, نقل کر دیا, اور جنہوں نے بھی سنا ان سب کو بھی یہ فائدہ ہوا کہ حقیقت ہے یہ کہ بندہ اللہ سے جو ہے قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ ان حالات میں بندے کو کچھ دینا چاہتے ہیں, یا تو معاف کرنا چاہتے ہیں یا اس کے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بات سناتا ہوں, میں جب ہسپتال میں بھرتی تھا, میرے شاگرد نے ایک حدیث مجھے بھیجی. واقعی اس حدیث سے میں پہلے سے بھی بہت مجھے فائدہ ہوتا تھا, اور ان کے بھیجنے سے تو بڑا فائدہ ہوا مجھے. میں ان کا احسان مانتا ہوں. بہت سے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بھیجی, دعائیں بھیجی, وظیفے بھیجے. جی اللہ جزائے خیر دے سب کو بھی. انہوں نے ایک حدیث بھیجی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایک مقام طے کرتے ہیں, ایک مقام اسے دینا چاہتے ہیں, لیکن بندہ اپنی عبادت سے, اپنی ریاضت سے, اپنی نیکیوں سے اس مقام کو نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ کچھ حالات اس پر لاتے ہیں اور حالات لا کر اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اب یہ دیکھو, اس کو بزرگان دین نے فرمایا یہ جلالی ترقی ہے. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل پروموشن دے رہے. اسکولوں میں جیسے ڈبل پروموشن دے دیتے ہیں کس کو, 5th سے 7th کو بھیج دیتے ہیں, تو اس طریقے سے پروموشن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دے دیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. تو اس میں بہت ساری حکمتیں اللہ کی ہوتی ہیں. تو ایسے وقت میں ہمیں ان حالات میں ایک دوسرے کو تسلی دینا ہے اس طرح کی باتوں سے. اسی لیے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ تو اسے تسلی دو. یہ نہیں ہوگا چل جانا چھ سبا میں جانا, آج بھی جانا چھ سبا جانے کا, آج ہی چلے گئے, کیا تم نے بھی راحت ہو جاتی ہے, ہم نے بھی راحت ہو جاتی ہے, تو کیا رہیں گا بولو. تو اس لیے عیادت کے بھی اصول ہوتے ہیں, الفاظ بھی بہت جچے تلے, بہت سمجھداری کے کرنے پڑتے ہیں. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بعض لوگ بہت بےڈھنگے طریقے پر آ کر کچھ ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جو پہلی تکلیف رہتی ہے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اور ان کی باتوں کا احساس بہت بڑھ جاتا ہے. ایسی دل پر وہ باتیں لگتی ہیں, چبھتی ہیں. اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا. مجھے بتانا یہ ہے کہ دین اسلام کا جو مزاج ہے وہ کتنا پیارا مزاج ہے. تو عیادت کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اسے تسلی دی جائے, اسے بیماری کا احساس نہ ہونے دیں. یہ ہے منشا عیادت کا. اس کے آداب بھی ہیں. ہمارا دین ہر چیز سکھاتا ہے. ہمارے استاد نے فرمایا عیادت کو جاؤ تو اتنی دیر کے لیے جیسے کوئی توے پہ بیٹھا ہو. توے پر کتنی دیر بیٹھ سکتا بولو؟ تو تھوڑی دیر عیادت کر لیے پھر آگے بڑھ گئے. یہ نہیں کہ جا کر گھنٹے گھنٹے بیٹھ گئے ہیں, اٹھتے بھی نہیں ہیں.
حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، ہلتے بھی نہیں، ہدرتے بھی نہیں ہیں. ان کے تقاضے رہتے ہیں، ان کی تکلیفیں رہتی ہیں، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی خدمت میں بیمار تھے حضرت، تو بہت سے لوگ آتے جاتے تھے. ایک صاحب بیٹھے ہیں، اٹھنے کا نام لیتے نہیں. اللہ والے کے اخلاق بھی دیکھو جی، بہت برداشت کر رہے ہیں. آخر میں حضرت نے فرمایا لوگ بھی عجیب قسم کے ہیں، آ گئے تو جانے کا نام لیتے نہیں ہے، بہت دیر بیٹھ جاتے ہیں ایسا کر کے، اور آتے ہی رہتے ہیں. تو جو صاحب بیٹھے تھے وہ بولے حضرت میں جا کر دروازہ بند کر دوں کیا کر کے؟ تو حضرت بولے باہر سے بند کر لو. بولے تم باہر جا کر وہاں سے کیا کر لو، دروازہ بند کر لو. بولے سمجھ گئے. تو اسی طریقے سے عیادت کے اصول ہوتے ہیں. اس وقت کی کیا دعا ہمیں دینی چاہیے، کیسی بات ہم کو کرنی چاہیے، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. ہمارا دین اس کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر موقع کی تعلیم ہم کو دیتا ہے. تو اس لیے ایسے حالات میں ہمیں جو دعائیں ہیں، بہت سے لوگ الحمدللہ دعائیں بھیجتے رہے ہمیں بھی. میں آپ لوگوں کو مختصر طور پر ایک دعا جو ہمارا اس وقت ختم خاجگاہ کے عمل میں جو ہے پہلی دعا، وہ بلکہ آیت پاک ہے، وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی. ایسی ناموافق حالت میں اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یہ آیت پاک وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو پیش کیا جب ان کو آگ میں اٹھا کر پھینکا گیا تھا. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایسے ہی غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں پر بڑا آزمائش کا وقت تھا تو ایمان والوں نے اس موقع پر بھی یہی بات کہی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نقشے ہی کو بدل دیا. کافر مرعوب ہوئے اور واپس چلے. وہ لمبا واقعہ ہے. تو اس لیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ، اس کا خاص خیال رکھا جائے، اس کو پڑھا جائے. اور ایک درود شریف ہے، لے رہا ہوں. ایک درود شریف ہے، میں آپ کو بولتا ہوں. ہمارے استاد محترم نے ہسپتال میں مجھے یہ درود شریف کی تلقین کی اور یہ درود شریف مجھے بھیجا ہے. میں درود آپ کو بھی دیتا ہوں. آپ حضرات اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لیں. جن کو لکھنا ہے وہ یہیں لکھ لو، جن کو یاد کرنا وہ یاد کر لو. اللہ کے واسطے کمرے میں آ کر حضرت پہ بولے نا درود ذرا بولو حضرت کر کے لائن مت لگاؤ. اسی لیے میں یہی آپ کو پورا وقت دے رہا ہوں. لکھنے والے لکھ لیجیے، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر لیجیے، ابھی کر لیجیے. دن بھر مجھے واٹس ایپ میں حضرت کو درود بولے نا ذرا جو حضرت کر کے سینڈ کرو. میں درود پڑھ رہا ہوں، اس کو سن لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم علیہ وعلیہم کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم علیہ وعلیہم کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم علیہ وعلیہم کثیرا کثیرا. بعد میں دوسرے علماء کرام موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں. یہ درود شریف صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لیں. حضرت کے بولنے کا منشا یہ تھا کہ جیسے سید الاستغفار ہوتا ہے ویسے سید الصلوات جی درودوں میں سردار اور بہت اعلیٰ درجے کا ہے. درود ابراہیم اپنی جگہ پر ہے،
درود ابراہیم سب سے افضل ہے، اس کا انکار نہیں ہے. باقی حالات کے لحاظ سے بعدد کل داء و دوا، اللہ جتنی بیماریاں ہیں اور ان کی جتنی دوائیں ہیں اس کے بقدر آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائیں، ان پر بھی، ان کے اہل و عیال پر بھی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی، اور بہت بہت بڑی مقدار میں. اس لیے یہ درود پاک بھی بڑا مجرب ہے، اور بھی بہت سے درود ہیں، بھی بہت سی دعائیں ہیں، ان کا بھی اہتمام ہو. لیکن اب یہ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس میں بہت ساری چیزوں میں فرق پڑا. دنیاوی اعتبار سے بھی ہر ایک نے اس کو محسوس کیا کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا اور نوکریاں آگے پیچھے ہو گئی، اور بہت نقل و حرکت میں، ٹرانسپورٹیشن میں، اس طرح سے بہت سارے یہ شعبوں میں اس کا اثر پڑا. اور یقیناً پڑا، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوا. لوگ بہت پریشان تھے اور ہیں بھی ہیں. تو یہ ایک بات ہے. لیکن اس کی وجہ سے دینی اعتبار سے جو چیزیں اور پریشانیاں جو کھڑی ہوئیں، اس کا ہمیں ذرا خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. مسجدوں سے دوریاں ہوئی، جمعہ اور جماعت چھوٹی ہماری، اور دین کی محنتیں، دینی ادارے، مدرسے، مکاتب، مدارس، مراکز، مساجد، یہ سب مہینوں مہینوں تک جو بند رہے، اس کی وجہ سے طبیعتوں میں ایک طرح سے لاؤبالی پن آ گیا، سستی، لاپرواہی کا ماحول پیدا ہو گیا. اور جو صرف جمعہ پڑھتے تھے، اللہ ہی خیر فرمائے، معلوم نہیں اتنے عرصے میں ان کے کتنے جمعے ادا ہو. اب گھروں میں پڑھو، گھروں میں پڑھو. اب جمعے کو آنے والے کام کاج والے، ان کے گھر نہیں ہے، در نہیں ہے، وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو کیا کریں گے بیچارے؟ ہوتے ہوتے غیر محسوس طریقے پر یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں. اب اس لیے اللہ جل جلالہ منوالہ اب حالات کو موافق فرما رہے ہیں، تو ہمیں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں خوب ٹوٹ کر پڑنا چاہیے، اور یہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے، بے عدلیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھروں کو، اپنے دروں کو ہم پر بند کر دیا، حتیٰ کہ حرمین شریفین بند رہے. اتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال هذه الامہ بخیر حتی عظموا حق تعظیمہ. جب تک یہ امت اس گھر کی جس طریقے سے تعظیم کرنی ہے وہ کرے، جب تک ہی یہ امت خیر پر باقی رہے. اور جب اس کی تعظیم کو یہ امت چھوڑ دے گی تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی. تو اس لیے وہاں جو بے ادبیاں، ناقدریاں اور بے پرواہی کا جو ماحول ہو رہا تھا، ہر جگہ تصویر کشی، ہر جگہ ایک تفریح کا ماحول بنتا جا رہا تھا، ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اللہ نے اپنے گھروں کو، اپنے دروں کو بند کر دیا. تو اس لیے اب دوبارہ اللہ سے معافی مانگ کر، معافی تلافی کر کے، یہ اب دوبارہ گھروں کو آباد کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ عسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین. مساجد کی تعمیر کیا ہے؟ تعمیر بولے تو دیوار کھڑی کرنا، دروازہ لگانا، کھڑکیاں بٹھانا. یہ دیوار کی جو تعمیر ہے، اس کو ہم تعمیر مسجد کہتے ہیں. مسجد تعمیر ہو رہی ہے بولتے ہیں، یہ بھی تعمیر ہے. لیکن حقیقی تعمیر جو ہے
وہ اعمال سے اس کو آباد کرنا، یہ ہے اصل تعبیر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کچی تھی، فرش کیسا تھا، چھت کیسی تھی، بجلی کا انتظام تھا کیا نہیں تھا، کیا روشنی کا انتظام، اس کو سب سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھو۔ کچی تھی، اتنی بات ہے کہ پتوں کا چھت تھا اور مٹی کا فرش تھا، بارش کے موقع پر پانی اس سے اترتا تھا اور مٹی میں مل کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بھی وہ لگا، یہاں تک بھی ہے۔ لیکن آباد تھی وہ، حقیقی تعمیر اس کی یہ تھی کہ وہ اعمال سے آباد تھی، عبادت، تلاوت، دعوت، یہ ساری کے معنوں میں ان کی تعمیر ہم کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور امید ہے کہ یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنی محنتوں کی سطح کو بڑھائیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ باطل ہر جگہ وہ اپنی محنتوں کو بڑھاتا ہی جا رہا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم حق کی محنتوں کو بڑھائیں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، آپ حضرات آئے ہیں، دور قریب سے بھی آئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، بے حد قبول فرمائے، اور ہو سکتا ہے سفر کی صعوبتیں بھی ہوئی ہوں، رکاوٹیں بھی ہوئی ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا، یہ اللہ کی محبت کی نشانی اور دلیل ہے، تو اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور ہم اللہ سے آگے بڑھتے جائیں، قریب ہوتے جائیں، اس کی کوشش ہو۔ اور آخر ایک بات ہے، یہ جو وبا اور بیماری جو ہے جو پھیلتی جا رہی ہے، اب لوگ جو اپنا بھی حساب بتائیں، وہ اتنے کیسز ہیں، اتنے کیسز ہیں، اس کو ہم چھوڑیں، لیکن ظاہری اعتبار سے ہمیں جو ہے حفاظتی تدبیریں اپنانے کی ضرورت ہے، ہم رہیں، پاکی صفائی اسلام کی تعلیم، ہم پاک صاف رہیں، سمجھو، اس میں پاکی صفائی کی جتنی شکلیں ہیں وہ ہم اپنائیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، دین اسلام کی تعلیم کتنی پیاری ہے، دیکھو، فرمایا نظیفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے آنگنوں کو پاک رکھو۔ آنگن کہاں ہوتا؟ گھر کا آنگن کہاں ہوتا؟ اندر ہوتا، باہر ہوتا؟ باہر۔ تو گھر کے باہر کے حصے کو پاک رکھو، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ تو باہر کے حصے کو پاک رکھو، اندر کے حصے کو ناپاک رکھو، یہ مطلب نکلیں گا کیا بولا؟ پھر حال کو پاک رکھو، روم کو پاک نہیں رکھو، ایسا نہیں نکل سکتا ہے کیا؟ نہیں، درجہ بدرجہ، جب باہر کی چیز ہی کو پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اندر کی چیز کو اور زیادہ پاک رکھنے کا حکم دیا، پھر ہوتے ہوتے انسان کا بدن ہے، اس کو پاک رکھنے کا ایک دن ہم کو حکم نہیں دے گا کیا؟ اس کو پاک رکھنے کا ایک دن ہم کو حکم نہیں دے گا کیا بولو؟ تو اس لیے اس کا لحاظ بھی ہونا چاہیے جی۔ اور دل میں ہمارے اندر ایک پازیٹیوٹی، اچھا مثبت سوچ ہونی چاہیے، ہم حالات کی وجہ سے حالات سن کر پریشان نہ ہو جائیں، بزدل نہ ہو جائیں۔ ہمارے ایک متعلق جو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اور انجینئر ہیں، انہوں نے بہت اس سلسلے میں غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے مجھے خود تسلی کے کلمات دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مجھے معلوم ہوا ہے آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور یہ اس کی جو ہے رپورٹ ہے، تو میں کو کہتا ہوں حضرت سب سے پہلی بات یہ ہے، آدھا علاج میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کیجیے، یہ آدھا علاج ہے۔ تو مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کریں، مضبوطی کے ساتھ ہم رکھیں والوں کو۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایمان والوں کو بزدل بنانے، ان کی ایمانی قوت کو ختم کرنے کی ایک
غیر محسوس طریقے پر یہ کوشش ہو رہی ہے. تو اس لیے اب چاہیے کہ ایمان والے اور جو ہے اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں. تو کیسی بھی حالت آئے تو اور ہم مضبوط ہو جائیں. جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے ابھی جو میں نے آیت پڑھی، جب ان سے یہ کہا گیا غزوہ احد میں پہلی جو حالت تھی اس میں کفار غالب آ رہے تھے اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے، زخمی ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رندان مبارک شہید ہوئے. یہ سب حالت تارک پر زخم آیا، یہ سب حالت اس پر کافروں نے یہ سب پوری طریقے کیوں نہیں ہم نے ان کو پوری طریقے سے ختم کر دیا. پھر وہ دوبارہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے اور اس لحاظ سے انہوں نے لوگوں کے ذریعے سے کہلوا بھی بھیجا مسلمانوں کو تاکہ مسلمان مرعوب ہو جائیں. لیکن جو ہی یہاں یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کو دوبارہ چلنے کا حکم دیا جو زخموں سے چور تھے. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ جو زخمی ہیں، جو تھکے ہارے ہیں، جو کمزور ہیں وہ یہاں رہ جائیں، جی جو تازہ دم ہیں، جو صحت مند ہیں وہ آ جائیں میرے ساتھ. ایسا نہیں. حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ایک بڑی پتے کی بات اس موقع پر فرمائی کہ اگر ان کو اس موقع پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اور زیادہ بزدل ہو جاتے اور ان کے دلوں پر ایک چیز اثر کر جاتی کہ ہم ایسے ہیں اس لیے ہم کو چھوڑ دیے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں ان کو اٹھایا تو اور وہ ہمت والے ہو گئے. تو ان کو جو ہے ان کی ہمت کو ہارنے نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اٹھا کے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ دوبارہ نکلنے کا جب ارادہ فرما رہے تھے اور جو ہی انہوں نے یہ سنا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو آیت کیسی نازل ہوتی ہے کہ وہ شیطان ہے جو یہ مخبری کر رہا ہے، جو خبر پہنچا رہا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. تو وہ تو شیطان ہے وہ. لیکن ادھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہی بات کہی، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی. اور دوبارہ تیار ہوئے. اللہ نے اس کا روب اتنا ڈالا ان پر کہ وہ لوگ فانقلبوا، وہ تو واپس گئے. اور ادھر اللہ جل جلالہ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بغیر کسی دھکے کے واپس بھی پہنچایا اور بلکہ فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان. اللہ نے اپنی نعمت کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ ان کو لوٹایا. اور وہ جو دشمن آئے تھے وہ واپس پیٹ پھر کے بھاگے. تو کیا بتانا تھا یہاں پر؟ پازیٹیوٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی حالت میں بھی اٹھایا. یہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں حالات کے لحاظ سے بھی آگاہ ہونا چاہیے. سمجھ گئے بھائی؟ ایک دم بھولے پن سے دیوانے طریقے پر نہیں رہنا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، اللہ کے سب سے قریب ہیں. لیکن کتنی سمجھداری جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس کو ذرا سوچیں. جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رخ پر جانا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رخ کے بارے میں پوچھتے تھے. اللہ، یہ راستہ کیسا ہے؟ پلی گنڈے تک روڈ صاف ہے کیا؟ بیچ میں وہ یہ ہے نا چدوال ہے نا، وہاں کیسا ہے؟ تو اس طریقے سے حالات پوچھ رہے ہیں. تو دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ کل حضرت جو ہے وہ اس طرف جانے والے بنگلور طرف جا رہے ہیں کر کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدراس طرف چلے جاتے تھے. بات جھوٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم مدراس نہیں جاتے، بنگلور جاتے ہیں. جھوٹ کی بات نہیں ہے. اور بس ایک بات دریافت کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے دشمن دھوکہ کھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چالاکی بھی دیکھے کتنی تھی جی. ایسے ہی بدر کی غزوہ بدر کے موقع پر ایک جاسوس آ گیا. اب پتہ چل گیا کہ یہ جاسوس ہے اور غیروں کی طرف سے فرشتہ دار بھیجا ہوا ہے. تو اب اسے معلوم کرنے کی اس کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ تو گرفت میں آ گیا تھا.
اب اس کے ذریعے سے دشمن کتنے ہیں یہ معلوم کرنے کی جب کوشش کی گئی تو اس نے بھی پینترا بدل کر یہ کہا یہ مجھے معلوم نہیں، اور لا علمی ظاہر کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہچانا اور فوراً مجھ سے ایک سوال کر دیا کہ آپ کے یہاں ایک دن میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ تو اس نے کہا 10 یا 9 اس طریقے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگایا کہ ایک اونٹ میں 100 آدمی کھاتے ہیں تو 10 میں کتنے ہیں؟ 1000. تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 ہے. فوراً سمجھ گئے اللہ کے نبی. یہ دور بھی نہیں تھی، دور رسی تھی، سمجھداری کی باتیں تھی. تو اس لیے امت مسلمہ کو حالات سے آگاہ ہونا چاہیے، گولے بن کر رہنا نہیں چاہیے. دیکھو میں یہ حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں اور کن کی باتیں نقل کر رہا ہوں بولو؟ کسی کمانڈر کی، کسی ڈائریکٹر کی، کسی مینیجر کی نہیں. کس کی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کیا حضرت مجلس میں بلا لگو، اسے سب کس سے بول لگو، یہ سب بات سب دین ہے. سمجھو، سمجھداری سے رہو، ہر جگہ ٹھوکر کھاتے ہوئے، ہر جگہ پریشان ہوتے ہوئے نہیں. اس لیے پورا دین زندگیوں میں آئے اور وہ سیرت کے حوالے سے آئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے حوالے سے آئے. یہی حقیقی دین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل دین عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذبے شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا إله إلا الله سبحان ربي العلي العظيم وفرمان اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داع ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے پروردگار اے پاک پروردگار ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ برے دن سے بری رات سے بری بات سے برے کام سے برے انجام سے محفوظ فرما اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ آپ کی نافرمانیوں میں ناقدریوں میں لاپرواہیوں میں ناشکریوں میں گزر گیا ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ باقی وقت کو اللہ صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گزرے ہوئے وقت کے لیے کفارہ بنا دیجیے اللہ حالات ایسے ہیں اللہ اے اللہ ہر کوئی ہے اللہ ہر جگہ چل چلاؤ کی بات ہی ہے اللہ جوان بھی بوڑھے بھی مرد بھی عورتیں بھی اور بچے بھی دنیا سے جا رہے ہیں اللہ معلوم نہیں اللہ ہمارا وقت کب آ جائے اے اللہ دنیا سے جانا ہو تو اے اللہ ہماری حالت یہ ہو کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو ہم آپ سے راضی ہو ہم نے آپ کے حکموں کو پورا کیا ہو آپ کے بندوں کے حقوق کو ادا کیا ہو اے اللہ ایسی حالت میں ہم دنیا سے جائیں کہ آپ ہم سے راضی ہو اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اللہ سب کی پریشانی لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو آپ بہتر جانتے ہیں اللہ اے اللہ ہماری سب سے بڑی پریشانی ہماری بے دینی ہے اللہ ہماری نافرمانی ہے اللہ اے اللہ ہماری ناشکری ہے اللہ ہماری آپ کی نعمتوں کی ناقدری ہے اللہ ایک کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائی ہے اللہ ہم نے زندگی بھر میں اللہ کبھی اس کی قدر کو نہیں پہچانا ہے اللہ جب ہسپتالوں میں بھرتی ہوتے ہیں اور آکسیجن ہے اللہ لگایا جاتا ہے اور وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے جب سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ اللہ یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے اللہ آپ ہر دن ہزاروں مرتبہ یہ نعمت ہمیں عطا فرماتے تھے اور سالوں سالوں آپ نے نعمت عطا فرمائی اور اے اللہ مفت عطا فرمائی اے اللہ آج دنیا والے ایک ایک دن پہ ہمارے سے ہزاروں روپیے اس سانس کے بدلے میں ہم سے لیتے ہیں اللہ آپ کتنے مہربان ہیں اللہ آپ نے سانس کی نعمت سب کو عطا فرمائی اللہ فاسقوں کو بھی عطا فرمائی کافروں کو بھی عطا فرمائی ہم جیسے نالائقوں کو بھی عطا فرمائی کبھی زندگی میں ایک روپیہ اس کے بدلے میں ہم سے آپ نے نہیں لیا اللہ اے اللہ آپ کتنے مشفق ہے اللہ کتنے مہربان ہیں اللہ اے اللہ کتنے قدردان ہیں اللہ ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں آپ پہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ جب
جبکہ ساری چیزیں وہ آپ ہی کی ہیں اللہ، دی ہوئی آپ ہی کی ہے اللہ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، باقی زندگی کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ صحت آپ کی نعمت ہے اللہ، اے اللہ فرصت کے اوقات آپ کی نعمت ہے اللہ، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت ہے، ایک صحت ہے اور ایک فراغ دستی ہے۔ اے اللہ فارغ اوقات ہیں، سہولت کی زندگی ہے، اے اللہ ان سب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ناقدریوں سے حفاظت فرمائے، ناشکریوں سے حفاظت فرمائے، بے ادبیوں سے حفاظت فرمائے، نافرمانیوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، گھر والوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو اللہ صحیح سچا پکا مسلمان بنائیے، ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو سرخرو فرمائیے، سر بلند فرمائیے، ہر جگہ پریشانیوں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ کہ اللہ ایک چیز کھڑی ہوتی ہے، اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم سے ٹلی ہے تو دوسری مصیبت اس سے بڑھ کر سر پہ سوار ہو جاتی ہے اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ امت مسلمہ دو چار ہو رہی ہے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ۔ خاصہ رسول وقت دعا ہے، امت کے لیے آ کے عجب وقت پڑا، اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا، اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ کیا کیا چیزیں شمار کرائے اللہ، امت ہر طرف سے پریشان ہے، بیماریاں ہیں اللہ، قرض داریاں، پریشانیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں اللہ، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے اللہ، میاں بیوی میں محبتیں نہیں ہیں اللہ، خاندان ٹوٹ رہے ہیں اللہ، دلوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہے اللہ، عداوتیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ، دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں اللہ، دشمن کو اچھا موقع مل رہا ہے اللہ، پوری دنیا ہماری خلاف ہو چکی ہے اللہ۔ کہ کریم آقا امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرو فرما دیجیے اللہ، بس ہے اللہ ہم امتحان اور آزمائش کے لائق نہیں ہے اللہ، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، باطل کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، فیل فرما دیجیے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ان کے منہ پر پھیر دیجیے اللہ، امت مسلمہ کو سکون کا سانس نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مرکزوں کو، مکتبوں کو، اے اللہ مدرسوں کو، دینی اداروں کو آباد فرما دیجیے اللہ، دین کے کام وہ کرنے والوں کو، اے اللہ جمعیتوں کو، جماعتوں کو ہر اعتبار سے محفوظ فرما دیجیے اللہ۔ کریم آقا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ، جتنے لوگ بیمار ہیں صحت و سلامتی عطا فرما دیجیے اے اللہ، جتنے لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اے اللہ، جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائیے، ہماری اولاد کو نیک بنائیے اے اللہ، برے ماحول سے بچائیے، بری دوستیوں سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنے